اللہ نے مسلمانوں کو اجتماعیت کا حکم دیا ہے کہ تم آپس میں جڑ کے رہو. اور مولوی صاحب کی تعلیمات کیا ہے؟ مولوی صاحب کیا پیش کرتے ہیں اسلام کو؟ کاٹنا، دور کرنا، اس کو جدا کرو، اس فرقے کو فلاں سے جدا کرو، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، سنی کو شیعہ سے لڑا دیا. ہمیشہ یہی کام ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر آغا خانی ہوں، اسماعیلی ہوں اور وہ آپ کو افطار کے لیے دعوت دیں تو کیا آپ ان کی افطار میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں آپس میں اختلافات موجود ہیں. آپ صرف اسماعیلیوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ میری اس کے اوپر ویڈیو اگر آپ شیعہ اثنا عشری کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ دیوبند کے جو فتاوے ہیں وہ ان کو کافر اور مرتد مانتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں اور ان کی جانب بہت سارے عقائد منسوب کیے ہیں. تو آپ بالکل، اگر آپ سنی ہیں اور اگر آپ بلانا چاہتے ہیں کسی اسماعیلی کو، آغا خانی کو، اور اپنی دعوت افطار کے اندر اس کو شریک کرانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ان کو شریک کر سکتے ہیں. صلہ رحمی ہے اور آپ کے پڑوسی ہیں اور اس سے ہارمنی بھی پیدا ہوگی. اور اگر اسی طرح وہ آپ کو بلائے تو بغیر کسی جھجک کے آپ وہاں پہ جائیں. پاکستان کے اندر رہنے والے یہ دینی مسالک ہیں، یہ سب مسلمان ہیں. اسماعیلی، اثنا عشری، یہاں پر اگر زیدی ہیں تو ہم سب آپس میں مسلمان ہیں. سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں کلمہ گو سارے کے سارے یہاں پر مسلمان ہیں. تو لہٰذا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح کے ایونٹ مزید اس کو اٹینڈ بھی کریں اور آپ خود بھی اس کی کوشش کریں کہ آپ اگر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پڑوسی وہ آپ کے عقیدے کے اوپر نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں دیوبندی ہوں اور وہ بریلوی ہے، تو آپ وہاں پر افطار بھیجیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ شیعہ ہے، اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے، آپ وہاں پر اس میں ان کو بھیجا کریں. ضرور قریب میں اگر کوئی امام بارگاہ ہے تو آپ گھر میں افطاری بنا کر وہاں بھیجیں. اگر اسماعیلیوں کا جماعت خانہ ہے آپ وہاں پہ بھیجیں. اگر اسی طرح کی دوسری کمیونٹی کے حضرات ہیں، غیر مسلم ہیں، تو آپ ان کو بھی افطار بھیجا کریں. یہ دین اس طرح کا ہمارے سامنے ایک متعصب ہم جو آراء پیش کرتے ہیں، نہیں جناب بالکل اپنے آپ کو بد عقیدہ، بد مذہب، ان سے دور رکھنا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو ایک باڑ لگا کے رکھیں، تو معذرت کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو ایک سرکل کے اندر محدود کر دینا. اور اسلام کی وسعت، وسیع جو آفاقی تعلیمات ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کیا ہے، رب المسلمین نہیں کرایا. رسول اللہ کا جو تعارف کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن مجید ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کافۃ للناس، رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. تو میرے بھائی، دین کی تعلیمات یہ سب کے لیے ہیں، وسیع ہیں. اسلام کا پیغام آفاقی ہے، اس میں بالکل یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں اور آپ یہ سوچتے رہیں فرقہ پرست مولویوں کی باتوں کے اندر آ کر کہ اگر میں نے اسماعیلی کے ساتھ بیٹھا تو جناب میں تو بھرشٹ ہو جاؤں گا. یہ سوچ اسلام کے اندر نہیں ہے. یا فلاں قوم والے کے ساتھ بیٹھا تو میرا تو جناب وہ نجس ہو جاؤں گا، یا یہ جگہ نجس ہو گئی. کچھ حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے اندر اگر مخالف فرقے کے لوگ آ جائیں تو استغفر اللہ یہ بھی دیکھا گیا کہ مسجدوں کو دھویا کرتے تھے. نہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کو بلائیں. رسالت مآب کے زمانے کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غیر مسلموں وفود کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، بلکہ ان کو تو اجازت دی. ابن قیم الجوزی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، سلفی عالم تھے، کہ رسول اللہ نے یہ اجازت دی کہ ان کو جب نماز کا یا ان کی عبادت کا جب وقت آیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہاں پہ مسجد میں رہتے ہیں، ہم اپنی عبادت کہاں پہ کریں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ یہی مسجد ہے، یہاں پر اپنی عبادت کرو. اللہ اکبر، کتنا وسیع آفاقی پیغام ہے اسلام کا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا تم مسیحی ہو اور چونکہ مجھے نہیں مانتے ہو تو تمہیں تو یہاں مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نکلو یہاں پہ مسجد سے. نہیں، ایک بھی آپ حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے، روایت نہیں دکھا سکتے جس میں یہ حکم دیا گیا ہو یا معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد سے نکالا. منافقین کو تو نکالا، منافقین کو نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا تو آپ نہیں کہیں گے. تو کسی غیر مسلم کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، بلکہ غیر مسلموں کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا ہے، ان کو عبادت کی اجازت دی ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے. آپ ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کی عیادت کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر آپ کے پڑوس کے اندر آپ کے فرقے کا ایک شخص نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کے ساتھ اہتمام کیا کریں. یہ صلہ رحمی ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں فاسق کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ
ان چیزوں کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اجتماعیت کا حکم دیا ہے کہ تم آپس میں جڑ کے رہو۔ اور مولوی صاحب کی تعلیمات کیا ہے؟ مولوی صاحب کیا پیش کرتے ہیں اسلام کو؟ کاٹنا، دور کرنا، اس کو جدا کرو، اس فرقے کو فلاں سے جدا کرو، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، سنی کو شیعہ سے لڑا دیا۔ ہمیشہ یہی کام ہوا ہے، ہمیشہ۔ اگر اس امت کے اندر یہ تجدیدی کام ہوتا کہ جتنے بھی فرقے ہوئے اور ان فرقوں کے اندر جو یہ تکفیر کا جو مرض آیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج اگر مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا اور ان کو سکھایا جاتا کہ آپ نے اختلاف کیسے کرنا ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا دماغ، آپ کا عقیدہ برش نہیں ہو جاتا، آپ نجس نہیں ہو جاتے، آپ بیٹھ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الناس صنفان، لوگ دو طرح کے ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا وہ انسان ہونے میں تم جیسے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ فرق تو ہے کہ مشرکین نجس ہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ نجس ہے، ان کا باڈی، ان کی جسم نجس نہیں ہے، ان کا عقیدہ نجس ہے۔ اس لیے اگر غیر مسلم کے ساتھ آپ ملتے ہیں، مشرک ہے، آپ گلے مل گئے تو آپ کے کپڑے ہرگز نجس نہیں ہوں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کے اندر متفقہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ مختصر گفتگو تھی، آپ بالکل افطاری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔